کے ساتھ نعت کے یہ کلمات کہ نبوت ختم ہے ان پر، رسالت ختم ہے ان پر، نبی ہوگا نہ کوئی احمد مختار کے پیچھے، تمہارے حکم سے بے اعتنائی جرم ہے آقا، تمہارے حکم سے بے اعتنائی جرم ہے آقا، ہمیں معلوم ہے کیا تھا احد کی ہار کے پیچھے، امانت دشمنوں کی بھی اسی کے پاس رہتی ہے، محمد مصطفیٰ ہو جب کسی کردار کے پیچھے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائی حیدر صاحب کو، اور پھر ان کے والد محترم کو بھی اللہ رب العالمین لمبی زندگی دے، صحت و عافیت دے، ایمان دے یا رب۔ بارک اللہ فیکم، ہم بہت شکر گزار ہیں قاری صاحب کے بھی اور ناز خان صاحب کے بھی، بارک اللہ فیکم۔ معزز مشاہدین اور مشاہدات، ہم اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ القلم اکیڈمی کی جانب سے یہ عالمی پہلی آن لائن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آج کی یہ محفل اس کانفرنس کی 7ویں کڑی ہے یا 7ویں محفل ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اور قائدین ملت کو ہم نے اس محفل میں دعوت دینے کی کوشش کی، اور ہماری یہ القلم اکیڈمی کی یہ کوشش رہی ہے کہ علماء کرام اور قائدین ملت کے ذریعے آج کی بدھ کی اور پریشان امت کو راہ راست دکھایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ تو آئیے آج ہم جن قائدین یا جن علماء کرام کو سننے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں برطانیہ یعنی لندن برمنگم سے فضیلت الشیخ عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ کو۔ عمری مدنی سنتے ہی آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے عمری مدنی علماء کرام اس محفل میں تشریف لائے ہیں، کہ آپ کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد اور پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی سے ہوئی ہے۔ شیخ محترم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ امت کی اصلاح، امت کی قیادت اور دعوت دین میں گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ فی الحال شیخ محترم برمنگم میں وہاں کی اسلامی عدالت کونسل کے چیئرمین ہیں۔ میں زیادہ وقت تعارف میں لگائے بغیر، کیونکہ شیخ محترم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، علمی محفلیں شیخ محترم سے بخوبی واقف ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ شیخ محترم سے سننا چاہتے ہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ فلیتفضل مشکورا شیخ الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ رب العالمین، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، خاتم النبیین سید المرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، میں اس عالمی سیرت کانفرنس آن لائن کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہ کانفرنس منعقد کی اور ہم سب کو افادے اور استفادے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے۔ سیرت کے جو مختلف گوشے اور پہلو ہیں، مختلف علماء کرام نے ان مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت جو عنوان زیر بحث ہے یا مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بہت ہی حساس اور نازک ہے، اور اتفاق سے جو سننے والے احباب ہیں وہ زوم پر ہیں، اور زوم کی ایک نزاکت ہوتی ہے کہ سامنے اگر آدمی ہو تو ان کے لیول کے مطابق گفتگو کرنے میں مقرر کو بڑی سہولت ہوتی ہے، اور یہ کسی یونیورسٹی کی زوم لائن نہیں ہے کہ کوئی خاص طلباء کوئی خاص کورس کرنا چاہتے ہوں، وہ میرا لیکچر اس وقت سن رہے ہوں کہ میں انہی کے ذہن کے مطابق خطاب کر سکوں۔ اس میں عام اور خاص ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے
یہ عنوان جو کہ بہت ہی علمی عنوان اور بہت ہی نازک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شبہات، اعتراضات، آرگیومنٹ اور کرٹیسائز کی گئی، ان کا علمی انداز سے جواب دوں۔ میں کوشش کروں گا کہ درمیانی انداز سے بات چیت ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم عنوان کو بڑے سمپل انداز سے سمجھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ پر، آپ کے گرد و نواح جو رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی شدید اعتراضات کی، اور اس کے بعد آنے والے ہر دور میں اعتراضات کا سلسلہ باقی رہا، اور اب بھی لوگ آپ کے متعلق، آپ کی تعلیمات کے متعلق اور آپ کی جو ہدایات اور فرامین ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات اور اختلافات کرتے دکھائی دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے اس کا جو ضروری حصہ ہے وہ خود مقام نبوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کے مقام و مرتبے کو پہلے ہم سمجھیں، اس لیے کہ آپ کے مقام کو سمجھے بغیر آپ کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو ہم بہتر انداز سے حل نہیں کر سکیں گے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی کو کیوں تنقید کا محور بنایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں موجودہ یورپ کی ایک مثال دوں تاکہ بات آپ سب کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ سکے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف اسباب اور مختلف وجوہات سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کی بات سننا عام طور پر گوارا نہیں کرتے، مگر کچھ ایسے عنوانات ہیں اگر ان کو چھیڑ دیا جائے تو یہ جو موتی کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے مسلمان ہیں وہ ایک لڑائی میں پرو جائیں گے اور ایک اسٹیج پر جمع ہو جائیں گے۔ جیسے ڈنمارک کے ایک اخبار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کرتے ہوئے کچھ کارٹون شائع کیے گئے، حالانکہ وہ ڈینش زبان میں تھے اور مسلمانوں کی غالب اکثریت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اور آپ کے کارٹون بنا کر آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے رہنے والے کس طریقے سے ایک جگہ جڑ گئے۔ ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ان سب کی ایک ہی بولی تھی، ان سب کا ایک ہی تھی جو نہ ڈینش زبان سے واقف ہیں نہ ڈنمارک کے کلچر سے انہیں واقفیت ہے۔ مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا اسم مبارک آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح موتیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ایک لڑی میں پرو گئیں، کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس اختلافی زمانے اور دورے کے باوجود اس حوالے سے جب کوئی بات آئی، افریقہ کے جنگلات کا رہنے والا ہر ایک کے درمیان ایک ہلچل مچ گئی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اس گئے گزرے دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کے نام کے ساتھ یا آپ کی ذات کے خلاف میں کوئی توہین آمیز جملہ یا کلمہ قبول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ستون اور پلر ہے۔ اگر اس کو ہلا دیا جائے تو پھر اسلامی تعلیمات کسی بھی طرح سے ختم کی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے مختلف قسم کی اعتراضات اور ناشائستہ
کلمات کہے جاتے ہیں، کہیں پر فریڈم آف ایکسادی کا نام دیا جاتا ہے اور کہیں پر اور کچھ مختلف انداز سے وہ نام دیے جاتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت وہ مرکزی شخصیت ہے اور مرکزی حیثیت ہے اس کو کسی طرح سے ڈیمیج کیا جائے، یہ ہے اس کا اصل میں بنیادی طور پر مقصد، اور اسی کے لیے لوگ مختلف انداز سے کوششیں کرتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مکہ مکرمہ کے اندر، تو آپ پہلے یہ سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان لوگوں میں جو آپ کے بچپن کو، آپ کی جوانی کو اور آپ کی 40 سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے والی ہے وہ سب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آپ کے درمیان، ان کی درمیان گزر رہی تھی، اور وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق میں کیا تھی، آپ کو وہی لوگ صادق کہتے تھے، وہی لوگ امین کہتے تھے جو مشرکین ہیں۔ یہ ٹائٹلز کسی مسلمان کی طرف سے آپ کو نہیں دیے گئے۔ 40 سالہ زندگی ان کے تعریف کیا کرتے، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل تسلیم کیا کرتے تھے۔ یہ مقام میں بلند تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب دنیا کے اندر۔ اسی آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی بلندی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو بہت زیرک خاتون تھی، کامیاب تجارت کرنے والی تھی اور ان کی عقل و دانائی کے بہت چرچے تھے، انہوں نے رشتہ جو بھیجا پیغام نکاح کرنے کے لیے، وہ آپ کے اخلاق و کردار ہی کی بنیاد پر۔ اور پھر اس میں ایک عجیب سا مسئلہ پیش آیا ہمارے بہت سارے سننے والوں کی توجہ کے لیے، کہ جب یوں سمجھ لیجئے ہماری اصطلاح میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح ہو رہا تھا، وہاں آپ کے چچا ابو طالب نے ایک عجیب سا جملہ کہا اس محفل میں، یعنی محفل عقد نکاح کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس نوجوان کا یہ اس نکاح کیا جا رہا ہے، یہ نوجوان کچھ ایسا ہے کہ سارے جزیرے عربیہ میں کسی بھی شخص کے ساتھ اگر اس کا وزن کیا جائے تو سارے جزیرے عربیہ میں کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس محفل کے دلہا کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اخلاق، کردار اور سیرت کے اعتبار سے وہاں پر کیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر ابھی 25 سال کی تھی، کیونکہ یہ پہلی آپ کی جو شادی ہو رہی ہے 25 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد شادی جب ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ 15 سال گزارے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، بھرپور جوانی، عین شباب کا زمانہ، اور مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کا کلچر جو تھا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ 15 سالہ رفاقت کے بعد جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ گویا شادی کی جو زندگی ہے 15 سال کی گزر چکی۔ اب جب آپ تشریف لائے اور آپ کے اوپر جو بھی کیفیت تھی طاری، اس کو صحیح بخاری میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اس وقت میں تھوڑے سے آپ کو اشارات دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، کہ جب آ کر آپ نے ایک جملہ کہا، انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے آپ پر انجانا سا خوف ہونے لگا ہے، کوئی بھی ناگہانی ہو سکتی ہے میرے ساتھ، کوئی بھی ہیپن ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو 15 سال کی زندگی آپ کے ساتھ گزاری تھی بطور بیوی کے، انہوں نے کیا کہا اس وقت؟ کلا، امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں ہونے دے گا؟ کیوں آپ کو پریشانیوں سے بچائے رکھے گا؟ انہوں نے جو کچھ 15 سالہ زندگی میں دیکھا اس کا خلاصہ چند جملوں میں نقل کیا۔
جس کو صحیح بخاری میں محفوظ کر دیا گیا کہ آپ کی یہ صفات طیبہ ہیں، بھلا وہ شخص جس کے اندر اتنی خوبصورت عادات اور صفات ہوں، کون اس کو نقصان پہنچائے گا؟ کیوں اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار جو نبوت سے پہلے تھے، کیونکہ اب آپ پر وہی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ نبوت والی ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے آپ کا مقام مشرکین عرب کے درمیان کتنا اونچا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت عام کرتے ہوئے خود کو پیش کیا۔ جب آپ کوہ صفا پر ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے وہاں لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا؟ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے آپ کے حسن اخلاق کی بڑی اونچی تعریف کی، جو کچھ انہوں نے الفاظ کہے آپ کے بارے میں۔ آپ نے کہا کہ میں ایک شور کر لو، میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا واقعی تم مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہو، اتنا اعتماد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، آپ جو چاہے کہیے، ہم آپ کی بات قبول کریں گے، اس لیے کہ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، ہم اس کی کسی بات پر کس طرح سے شک و شبہ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی گواہی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف موقعوں پر جو اپنا ریفرنس دیا، سورہ یونس کی آیت 16، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں کوئی باہر سے پردیسی کے طور پر نہیں آیا۔ میری جوانی، میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے، پھر بھی تم میری بات پر اعتراض کرو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کا حوالہ دیا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ری ایکشن ہو رہا ہے کوہ صفا پر، جب آپ نے اعلان فرمایا تو کیا ہوا ری ایکشن؟ جب آپ نے توحید کی بات کی، ایک اللہ کو قبول کرنے کی دعوت دی، تو وہ مجموعہ، وہ گروپ لوگوں کا جو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو چاہے کہے ہم اس کو قبول کریں گے، وہاں سے آپ کے خلاف انگلیاں اٹھ گئیں۔ تباً لکا لہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نعوذ باللہ آپ کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو۔ کیا آپ یہی سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ کیا آپ نے ہمیں اسی لیے یہاں اکٹھا کیا تھا؟ تو ذرا غور تو کیجئے، ابھی چند منٹوں پہلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو بھی کہیں ہم مان لیں گے، جب آپ نے توحید کی بات کی تو ان کی انگلیاں آپ کے خلاف کیوں اٹھ گئیں؟ یہ اگر نقطہ ہم سمجھ لیں تو شاید ساری گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دراصل مشرکین عرب کو محمد بن عبداللہ، ان کی ذات گرامی سے محبت اور عقیدت تھی، مگر محمد رسول اللہ سے عداوت تھی، نفرت تھی۔ آپ کو بطور رسول اللہ کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر محمد بن عبداللہ مکے کے ایک فرد کے طور پر آپ کو وہ صادق کہہ رہے ہیں، آپ کو امین کہہ رہے ہیں، آپ کو حکم تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یہی بات کسی نہ کسی اعتبار سے ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ذاتی سیرت، اس کے تو سب گن گاتے ہیں، سب گواہی دے رہے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی رسالت کو کتنے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جو اعتراضات مشرکین عرب نے کل کیے تھے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہی شبہات، وہی اعتراضات کہیں رنگ روغن کی تبدیلی کے ساتھ یا جزوی تبدیلی کے ساتھ وہی چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کو آسانی کے سمجھنے کے لیے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان شبہات کو، جن کا تعلق عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اعمال کے ساتھ بھی ہے۔ عقائد جس پر شک و شبہ کیا گیا اور کیا جاتا ہے، توحید کے بارے میں ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ ایک ہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا کنٹرولر ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، سبھی کو پالنے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے؟ کیسے ہم تسلیم کریں اور کیسے اسی کی بندگی کریں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کی ساری جو گفتگو اور اعتراضات ہیں، ان کا یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح رسالت کے بارے میں کہ ہم آپ کو کیسے رسول سمجھ لیں،
کل تک جو آدمی چل رہا تھا، پھر رہا تھا، ہمارے درمیان کھاتا پیتا، ہماری طرح کی اس کی ضروریات تھیں، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے تو ہم کیسے تسلیم کریں؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ ہود کا بیک گراؤنڈ، خاص طور پر آیت 27 اس کو پڑھ لیجیے۔ مختلف انبیاء کرام پر جو اعتراضات ہوتے رہے، خاص طور پر نوح علیہ السلام، کیا انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ تو بشر ہیں، ایک بشر کو ہم رسول کیسے مان لیں؟ بھلا آپ کا گھر دولت سے خالی ہے، خزانے نہیں ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو خزانے کیوں نہیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ آپ کے اطراف میں کیوں نہیں باڈی گارڈ ہیں؟ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے جو آپ کے آگے پیچھے چلنے کے لیے؟ کم و بیش یہی اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکے کے مشرکین نے بھی کیا تھا۔ اور آخرت کے حوالے سے تو سب کا جو عام طور پر اعتراض تھا، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب مر کر گل سڑ جائیں گے ہم، کہاں سے دوبارہ زندگی ہوگی؟ اور اسی کو ہمارے ہاں جو بات نقل کی جاتی ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، جو رنگ رلیاں عیش و عشرت کرنا ہے ابھی کر لو، کہاں جنت، کہاں دوزخ، کہاں حساب، کہاں میدان محشر۔ تو مکے کے مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا عقیدے کے حوالے سے، دیکھیے توحید، رسالت، آخرت، پھر اس کے بعد اسی سے متعلق اسی اعتراض کے ساتھ اعمال، یومیہ جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے، عبادات کا جو طریقہ ہے اس حوالے سے مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے۔ اور یہ صرف مکے کے مشرکین کا اعتراض نہیں، یہ تو میں نے صرف جزوی طور پر چند باتیں بطور خلاصے کے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مکے کے مشرکین اعتراضات کیا کرتے تھے، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی یہی ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ایک بہت مشہور کتاب آپ نے بھی سنا ہوگا، سر ولیم کی کتاب دی لائف آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ مشہور کتاب تھی جس کا جواب دینے کے لیے سر سید احمد خان نے ہندوستان سے سفر کیا تھا، اس زمانے میں لندن پہنچے تھے، تاکہ اس کتاب کے جو مصادر وغیرہ ہیں اس کو میں دیکھوں اور اس کا ان اعتراضات کا جائزہ لوں اور اس کا جواب دوں۔ اور جواب دینے کے لیے جو خطبات احمدیہ ان کی مشہور کتاب ہے، مگر اس میں وہ جواب اس انداز سے جو دینا چاہیے سیرت کا، اس انداز سے وہ دے نہیں پائے تھے، چاہے وہ ایک الگ تفصیلی داستان ہے۔ لیکن یہاں پر سر ولیم کی کتاب میں جو اعتراضات کیے گئے، وہی اعتراضات کسی نہ کسی شکل میں انگلستان میں، مغربی ممالک کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایڈنبرا یونیورسٹی مثال کے طور پر، یا گلاسگو یونیورسٹی، یہ اورنٹیلسٹ کا یعنی مستشرقین کا مرکز رہی ہیں یہ یونیورسٹی، اور یہ مستشرقین یعنی وہ غیر مسلم جو علوم اسلامیہ کے اندر خاصی دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ مہارت بھی رکھتے ہیں، انہوں نے مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث کو کس طریقے سے مورد الزام ٹھہرا اور کیا کیا اس پر اعتراضات کیے گئے، یہ مشہور چند یونیورسٹیوں کے میں نام بتا رہا ہوں کہ وہاں پر کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یعنی اگر آپ سورہ فرقان کی شروع کی جو آیت 5 ہے اس کو دیکھیے کہ جو اعتراضات اس وقت کیے جا رہے تھے، آج پھر وہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہی اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ فرق آیا ہو تو چند چیزوں میں، جیسے مکے کے مشرکین، ان کا ایک شبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاید یہ جادو کا اثر ہے، کسی نے جادو کروا دیا، تو یہ جادو کی وجہ سے یا جادو سے متاثر ہو کر یا جن یا شیطان کے چمٹنے کی وجہ سے آپ شاید اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یعنی حسن اخلاق کی بات، اچھے آداب سکھانا، صحیح عقیدے کی دعوت دینا، ان کے نقطۂ نظر سے یہ جن اور شیطان کے چمٹنے کا ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے، جو وہ کہا کرتے تھے۔ مگر اب چونکہ زمانہ کافی آگے بڑھ چکا ہے اور خاص طور پر مغربی دنیا کے رہنے والے اب یہ سحر یا جن، شیطان یا اس طرح کی باتوں کو جلدی قبول نہیں کرتے، تو انہوں نے اس کو بدل کر ایک اور اعتراض کیا
نیا لیبل. اور وہ نیا لیبل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں کی وہ بیماری کا اثر ہے. جن شیطان کے بجائے انہوں نے اتنی تبدیلی کی کہ وہ بیماری کا اثر ہے. اور بیماری بھی کیا ہے؟ انہوں نے اس کو خاص طور پر ذکر کیا مرگی کا دورہ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ جب وہی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ مرگی کا دورہ آپ پر پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا تھی؟ یہ خاص طور پر جو اہل علم ہیں وہ بھی اس کو سمجھ لیں. ان کی جو دلیل ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ مستشرقین اورینٹیلسٹ وغیرہ جب اعتراض کرتے ہیں تو کس طرح سے کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. یعنی کہیں سے ایک دلیل کا ایک جز لیتے ہیں، کہیں دوسری جگہ پر اس کو پیسٹ اپ کر دیتے ہیں، چسپاں کر دیتے ہیں. کہیں آدھی حدیث لیں گے یا آدھا واقعہ اور دوسری جگہ اس کو چسپاں کر دیں گے. اگر کسی کی نظر دونوں حدیثوں پر ہو، دونوں آیتوں پر ہو یا اس کے بیک گراؤنڈ پر ہو تو بڑی آسانی سے ان کے اعتراض کی تہ میں آپ پہنچ سکتے ہیں. مثلا مرگی کے دورے کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسے واقعات ہوئے جب وہی آتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا اور پھر غیر معمولی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ جب بیک ٹو نارمل ہوتے تو پھر جو کچھ وہی آتی آپ وہ اس کا ذکر کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہے مرگی کے دورے کی دلیل. بعض واقعات سے وہ استدلال کرتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہوا اس وقت وہی آئی تو وہاں پر آپ کے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دیکھنے میں کوئی آپ کے ساتھ بے ادبی والی بات ہو جائے. وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا. اب لیکن وہ دوسری جو دلیل ہے، مثلا کچھ ایسے بھی واقعات ہیں کہ آپ پر وہی آئی، آپ چہرے کا نہ رنگ بدلا نہ کوئی کیفیت طاری ہوئی، بالکل بہت سمپل انداز سے وہ وہی آئی کہ خطبہ آپ دے رہے تھے وہی آئی اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بالکل نارمل حالت میں. وہ کوٹ نہیں کریں گے، یہ واقعہ کوٹ نہیں کریں گے اس لیے کہ اس واقعے میں ان کا جو اعتراض ہے اس کی وہیں پر تردید ہو جائے گی. اسی طرح سے کبھی ایسے بھی ہوا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کے اوپر کوئی ایسی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اس کو کوٹ نہیں کریں گے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو مسئلہ ان کے لیے مناسب ہو اسی کو ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے کم پڑھے لکھے جو بھائی ہیں مسلمان جو دانشور بنے ہوئے ہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے وہ ان واقعات سے واقعی متاثر دکھائی دیتے ہیں. اصل یہ ہے، اس کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان میں طریقہ بتاتا ہوں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس مثال سے بہت اونچی ہے. مثلا آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے دوست احباب کے ساتھ ایک ضروری فون کا آپ انتظار کر رہے ہیں، بہت اہم فون ہے کسی اہم اور نازک مسئلے میں. اب وہ اچانک فون آتا ہے جب آپ دوستوں کی محفل میں ہو، چونکہ بہت اہم فون ہے آپ کے لیے وہ، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو فوری طور پر آپ سب کو خاموش کر دیں گے فون سننے سے پہلے کیونکہ وہ بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے، تو آپ کی ایک کیفیت بدلے گی اس وقت کیونکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ وہ فون سننا چاہتے ہیں. یا کبھی ایسے ممکن ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوستوں کی محفل ہے، لوگ میری بات پر خاموشی سے دھیان نہیں دیں گے، لہٰذا آپ اٹھ کر وہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے جہاں سکون کے ساتھ آپ گفتگو کر سن سکیں. یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی آپ پر؟ فون کی اہمیت کی وجہ سے. اس بات کو بڑے وسیع انداز سے آپ سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت کتنا اونچا ہے. پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد رکھیں اور پھر اس کو بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچائیں. یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا اصل میں کہ اس کی وجہ سے آپ پوری توجہ کے ساتھ وہ وہی سننا اور اس کو سمجھنا چاہتے کہ وہ بلا کم و کاس اس کو امانت داری کے ساتھ اسی طرح سے پہنچائیں جیسے کہ پہنچانا چاہیے. آپ کو جگہ بدلنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام حد درجے آپ کا احترام کرتے. جب وہی نازل ہوتی تو صحابہ کو اندازہ ہو جاتا، وہ ایک دم خاموش ہو جاتے، اتنے خاموش ہوتے کہ جیسے پرندہ ان کے سروں پر بیٹھا ہوا، ذری سی جنبش ہو تو پرندہ اڑ جائے گا، تو اتنے خاموش ہوتے. اور یہ جو صحابہ کرام کی مجلس کا انداز تھا اس کو سمجھنے کے لیے سورہ حجرات کی بالکل ابتدائی آیت نمبر 3 اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی محفل میں صحابہ کتنی خاموشی کے ساتھ گفتگو سنا کرتے تھے اور کتنی نرمی
اور آواز کو پست کر کے آپ سے کوئی سوال وغیرہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھتے وہی پوری ہونے تک، اور جب تک آپ خود نہیں فرماتے صحابہ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے. تو آدھا منظر نقل کیا گیا مستشرقین کی طرف سے کہ وہی آتی تو آپ اس طرح بیمار آدمی کی طرح حرکتیں کرنے لگتے، اور جو بہت سارے واقعات ہیں جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس کو ذکر نہیں کریں. مگر اس کو چھوڑ بھی دیں. ایک اور میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، یا ابھی بھی مختلف جگہوں پر. ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا گزرا ہے جو بیماری کا، وہ بھی خاص طور پر مرگی کا دورہ پڑے، اور اس کے بعد قرآن مجید جیسا کلام سنائے لوگوں کو اور زندگی بھر پڑھتا رہے اور سناتا رہے، جو ظاہری اور معنوی خوبیوں کے لحاظ سے جو کچھ اس کی حیثیت ہے ساری دنیا اس سے واقف ہے. عرب جو اپنی زبان کے اعتبار سے بڑے بڑے ادیب تھے، شاعر تھے اس زمانے میں، وہ لوگ چھپ چھپا کر قرآن کریم کی چاشنی ایسی تھی، لذت ایسی تھی کہ سننے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے. تو کیا کوئی بیمار آدمی اس طرح کا کلام پیش کر سکتا ہے؟ اور پھر 1400 سال سے اس کی اہمیت روز افزوں اس میں ترقی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ غیر سنجیدہ قسم کا اعتراض ہے جس کی کوئی سر اور پاؤں نہیں. اس کے بعد آج کل جو اعتراض زیادہ ہوتا ہے وہ ہے کثرت ازواج، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات امہات المومنین کی جو تعداد ہے اس پر. پھر دوسرا اعتراض اسی سے جڑا ہوا وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خاص طور پر ان کی عمر کے لحاظ سے. اس کا بڑا مضبوط بیک گراؤنڈ ہے، اس کو آپ سرسری نہ لیجیے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بڑا سرسری لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی چیز یہ سمجھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، گویا آپ نعوذ باللہ عیاش تھے. اور دوسرا یہ کہ کم عمر حضرت عائشہ کے ساتھ کیوں آپ نے شادی کی. اس کو پہلے یوں سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی، یعنی بھرپور جوانی کے دن تھے آپ کے. اور پھر حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال کی تھی. پھر یہ شادی کوئی تقریباً 24 سال سے زیادہ چلتی رہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال کی عمر میں، 15 سال یہ ہو گئے. پھر اس کے بعد تقریباً 10 سال ہجرت سے پہلے جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں، کل ملا کر تقریباً 24 سال کچھ مہینے بنتے. اس میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ذرا غور تو کیجئے، ایک وہ شخص جس کی عمر 50 سال کی ہو، پوری زندگی جوانی کے دن اس کے ایک بیوی کے ساتھ گزرے ہوں، وہ عیش و عشرت کے لیے دوسری شادی کرے گا یا زیادہ شادیاں کرے گا؟ وہ صرف کامن سینس استعمال کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اس کو سمجھنے کے لیے عرب کلچر کو سمجھیے کہ کیوں آپ نے شادیاں کی اور اس کے فائدے کیا ہوئے. فائدے آپ کے ذاتی نہیں، اجتماعی فائدہ، دعوت و تبلیغ کے لیے فائدہ. کیونکہ عرب کلچر میں اور ابھی بھی جہاں بھی قبائلی نظام ہے وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی شادی کر لیتا ہے تو پھر شادی کی وجہ سے وہ رشتہ جو مصاہرت کا رشتہ ہے، داماد اور سسرے کا رشتہ، تو اس کی وجہ سے بہت ساری دشمنیاں بالکل ٹھنڈی ہو جاتی. اس کی ایک دلیل آپ کے گھر ابو سفیان تشریف لا رہے ہیں. ابھی جو وہ مسلمان نہیں ہوئے اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. حالانکہ ابو سفیان کا اس وقت تک مقام کیا تھا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگوں میں وہ کمانڈ سلمان ہوئے. کیسے ممکن ہوا کہ ایک مشرکین کا کمانڈر آپ کے گھر تشریف لائے؟ یہ ایک مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ شادی کے فائدے کیا ہو رہے تھے وہاں پر عرب کلچر میں، کہ جب شادی ہو گئی تو وہ دشمنی کی نوعیت اب بدل جایا کرتی تھی. تو اس اعتبار سے اس شادی کا فائدہ امت کو
پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ازواج مطہرات جو ہیں ان کے لیے آپ کے اندر جو ہمدردی تھی کہ جن لوگوں نے یا جن کے خاندان کی طرف سے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی گئیں، ان قربانیوں کے عوض میں آپ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی دنیاوی طور پر حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس کے مختلف اسباب اور مقاصد ہیں۔ یہاں سے دو باتیں یہ میرے خیال سے کافی ہوں گی بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت مختصر صرف آپ کو کچھ ہنٹس دیتا جاؤں، اور پھر اس کے بعد جو اعتراض عام طور پر ہوتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہاں پر جو لوگ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 9 سال کی عمر تھی ان کی جب رخصتی ہوئی یا 19 سال کی عمر تھی، کیوں 9 سال کی اگر عمر تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت ہم لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کریں گے، کیسے جواب دیں گے کہ اتنی سینئر عمر کا آدمی اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کرے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس کو 9 میں کر لیں جو کہ بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے، یا نہیں مروبیت کا احساس اپنے اندر رکھتے ہوئے 19 بنا لیں اس کو، جیسے بعض لوگ، یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس اعتراض کی رو میں بہہ گئے، تو جو لوگ 19 کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل عربی زبان میں جو گنتی ہے وہ 10 کے بعد 2 ہندسوں کو جوڑا جاتا ہے، یعنی احد عشر، ثانی عشر، احد الگ، عشر الگ، اور بعض جگہوں پہ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا 20 پر 1، 20 پر 2، 20 سے وہ 2 ہندسوں کو ملاتے ہیں، 20 پر 5، تو گویا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 پر 9 کے بجائے 10 چھوٹ گیا راوی سے اور 9 کا اس نے ذکر کر دیا۔ 21، 22، 23 جیسے انگریزی میں بھی چلتے ہیں 2 الگ الگ، تو یہاں پر ایک لفظ چھوٹ گیا، تو اس لیے یہ 19 کے بجائے 9 ہو گیا۔ یہ ان کی اپنی لاجک کا میں جواب دے رہا ہوں، مگر اگر ان کی اس بات کو میں تسلیم کر لوں، ٹھیک ہے چلو بخاری کی حدیث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ 9 نہیں 19 سال تھی، تو کیا اعتراض ختم ہو گیا؟ اعتراض تو ویسے ہی باقی رہے گا کہ اتنی زیادہ عمر جس کی اتنی 50 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہو، اور یہ کیسے ہوا ممکن ہے کہ وہ 19 سالہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے، شادی کرے، اس کے ساتھ کیوں اس طرح کی شادی کی گئی؟ تو یہ اعتراض تو پھر بھی گویا کہ باقی رہے گا۔ تو ہمارا یہ جواب ہے یہاں پر کہ یہاں کوئی مروبیت اور کوئی حدیث کے اندر آگے پیچھے کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سمپل جواب جو میں نے بہت غور کیا اور اس میں بعض لوگوں نے جو جواب دیا وہ بہت اچھا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ وسلم کی مخالفت کی لڑائی آپ دیکھتے جائیں کتنی غزوات ہوئی، شباب پر اعتراض، مشرکین عرب کتنی سخت آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس ماحول میں اتنی دشمنی اور آپ کی مخالفت تھی، کسی ایک شخص نے، کوئی ایک معتبر ایسا آدمی نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ کی عمر کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا۔ اگر کوئی آپ نے ایسا اچنبے کا کام کیا ہوتا تو ضرور وہ لوگ اعتراض کرتے، جو آپ کی نماز پر اعتراض کر رہے ہوں، جو آپ کی توحید کی دعوت پر اعتراض کر رہے ہوں، بھلا اتنا بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ آ جائے اور وہ چھوڑ دیے تھے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک ایسا معتبر اعتراض کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا اس دور میں جنہوں نے شادی کی بنیاد پر آپ کو آج عرب کلچر میں باعث اعتراض تھی ہی نہیں۔ جب یہ بات اعتراض کی تھی ہی نہیں تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جناب والا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں کے مخصوص بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو حذف کر کے وہاں کی شادی کی ایک چیز کو لا کر آج کی دنیا میں آپ اس کو چسپاں کر کے اعتراض کریں؟ یہ واقعہ اس وقت ہوا، وہاں شدید مخالفت موجود تھی، دشمنی کی حد تک تھی، جنگ ہو رہی تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی۔
اگر آج آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آج کا دور تو ایسا ہے کہ رائل فیملی سے لے کر بڑی بڑی جگہوں پر پرائم منسٹر، ملک کے صدر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں 2 شادیاں حرام سمجھی جاتی ہیں، ناجائز سمجھی جاتی، انلیگل، مگر ایک بیوی کو رکھتے ہوئے 10 گرل فرینڈز کو آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ آئے دن ان کے اسکینڈل جو چھپتے رہتے ہیں، یہ ان کے ہاں کا کلچر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیوی کے طور پر ایک رکھیے، ویسے 10 کے ساتھ آپ کی دوستی ہو، جتنے دن آپ رہنا چاہیں، اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے اس کو، بیوی ایک ہی ہوگی آپ کی۔ تو یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے، اور یہ اعتراض کی رو میں کچھ ہمارے ایسے مسلمان بھی بہ گئے جو بنتے تو دانشور ہیں لیکن دین کی اساسیات سے تک واقف نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو اعتراض کیا جاتا ہے دین اسلام کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری طاقت کا استعمال کر کے اپنی دعوت و تبلیغ کو فروغ دیا، پھیلایا، حالانکہ یہ بہت ہی بچکانہ قسم کا اعتراض ہے، مگر کچھ لوگ اس سے متاثر ہیں، تو اس لیے میں اس کے جواب میں صرف ایک آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا، کیونکہ بہت تیزی سے وقت آپ نے جو متعین کیا ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، سوانزی یونیورسٹی انگلستان کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے، کوئی میں دینی مدرسے کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، یہ دنیا کی ایک ماڈرن یونیورسٹی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ان کی اپنی تحقیقی رپورٹ کے مطابق یہ جو مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، خاص مسلمانوں کی جو تعداد ہے، ان کی رپورٹ اور تحقیق کے مطابق انگلینڈ اور اس کے گرد و نواح میں 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، 100,000 جو ہے نو مسلموں کی تعداد ہے، اور ان میں سے وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، وہ رپورٹ 66% عورتیں ہیں جو مسلمان ہوئی۔ اب میرا بعد یہاں سوال ہے، آپ بتائیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا استعمال فرمایا تھا تو اب کون سی طاقت ہے مسلمانوں کی یہاں پر؟ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آپ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے گھر میں اگر دین قبول کرنے والوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی ہے تو یہاں کون سا ہتھیار استعمال کیا گیا؟ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ جو پروپیگنڈا آپ کر رہے تھے وہ آپ کے گھر سے ثابت ہوا کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ غزوات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی جو سرگرمیاں ہیں اس کو انتہائی غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا۔ جہاد کا لفظ اس کو بہت غلط معنوں میں استعمال کیا گیا، اور مروبیت کے نتیجے میں کچھ مسلمان بھی بہ گئے اس میں۔ ہم سمجھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، آپ سے زیادہ سچی بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ علی وجہ البصیرہ اس کو سمجھ، اسلام کی حقانیت کو قبول کرنا چاہیے، اس میں مروبیت کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کہے کہ جہاد کیا ہے در حقیقت، اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ایک مستقل لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری غزوات میں کر لیا جائے، اور اس وقت دی موسٹ سیویلائزڈ کنٹری، سب سے زیادہ متمدن اپنے آپ کو ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے، سیریا کے حوالے سے، مختلف جگہوں کے ایک لے لیجیے کوئی، اور یہاں جو تباہی اور بربادی اس وقت کی گئی، ساری غزوات کو ملا بھی لیا جائے تو یہ ایک ملک پر جو اور پھر وہ جہاد کے جو فائدے ہوئے وہ گواہی خود غیر مسلم جو ان کے جو پھر گم ہوگا۔ وہ ایک بہت اہم اسلامک کانفرنس تھی۔
اس کانفرنس سے پہلے پریس کانفرنس ہوئی اصل پروگرام سے پہلے، اور جس میں مختلف لوگوں کو مدعو کیا اسلام کے جو بہت ہی خلاف تھے، تو انہیں بھی مدعو کیا، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، تو جب ان کو بھی اس میں دعوت دی گئی، اس سے پہلے بہرحال ایک پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا، اور وہاں پر ایک سوال کیا گیا غیر مسلم جو میڈیا کے نمائندے ہیں ان سے، اور یہ پروگرام وہ ہے جس کو ہالینڈ میں باقاعدہ قومی ٹی وی پر بھی دکھایا گیا تھا۔ تو وہاں ایک سوال کیا گیا کہ جب تم مسلمانوں کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہو، یہ کوشچن ہم مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا جو علماء اس میں شریک تھے، تو غیر مسلم جو رپورٹرز تھے انہوں نے متفقہ طور پر جو جواب دیا وہ کہا کہ نہیں کرتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں تو دیانت دارانہ جو صحافت کے اصول ہیں اس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ یہ کھلا اعتراف ان کی طرف سے کیا گیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اردو میڈیا کو دیکھ کر سب کچھ سمجھتے ہیں، میں تو دنیا کا جو ماڈرن میڈیا اس کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو دیانتداری نہیں برتتے، تو ہم پھر ایسی رپورٹوں پر متاثر ہوں اور اسلام کی صاف اور شفاف تعلیمات پر شک و شبہ کا اظہار کریں۔ اب ایک اور شبہ جو بہت زیادہ پاپولر ہوا اور موجودہ دور میں تھوڑی سی اس کی شکل تبدیل ہوگی، وہ کیا ہے؟ منکرین حدیث، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے جو مختلف کوششیں کی گئیں، حربے استعمال کیے گئے، ان میں سے ایک آپ کے اقوال اور آپ کی فرامین کو ختم کر دیا جائے یا اس کے لیے یوز لیس ثابت کیا جائے، یعنی یہ اس دور کے لیے تھے اور آج وہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم عمل کریں اور ترقی کریں۔ اس کے لیے ایک طبقہ جس کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے وجود میں آیا، جیسے مثال کے طور پہ پرویزی گروپ، غلام احمد پرویز وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اردو زبان میں اس سلسلے میں مختلف قسم کی جو چیزیں لکھی ہیں ان کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کے فرامین اس دور کے لحاظ سے مفید تھے، وہ دور گیا اور وہ ان کی جو تعلیمات تھیں اس کی افادیت بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک طبقہ ہے جس کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں اس گروہ میں شامل ہوئے، مگر انکار حدیث کے سلسلے میں جو مختلف اعتراضات کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں بدلتی دنیا کے ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کو محفوظ کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں ان ریلائبل، یعنی ایسے اعتماد کرنے کے لائق نہیں ہیں کہ ہم اس پر اعتماد کر کے دین پر عمل کر سکیں۔ یہ دو بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ تو میں خود جو دیانتدار مستشرقین ہیں ان کی ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، بات کو اگین مختصر کرتے ہوئے، کہ غیر مسلم جو ہے وہ اس بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں۔ مستشرقین یہ کہہ رہے ہیں، اورینٹیلسٹ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین اور احادیث ہیں کیا واقعی وہ ریٹائر ہو گئی یا وہ ریلائبل سورسز سے نہیں پہنچی، یعنی ایسے ذرائع جس پر اعتبار کیا جا سکے ان ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی؟ نہیں، میں کسی محدث کی گواہی یہاں نہیں دے رہا ہوں، کسی فقیہ اور مفتی کی گواہی نہیں دے رہا ہوں، یہ اعتراض جو عام طور پر کیے جاتے ہیں انہی کی صفوں سے میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ ان کے جو دیانتدار لوگ ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ غیر مسلم مستشرقین کی گواہی کا خلاصہ وہ کہتے ہیں لِيَفْتَخِرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِلْمِ حَدِيثِهِمْ
مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے ذخیرے کی گواہی پوری تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں، مسلم تاریخ نہیں، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مذہبی، سیاسی یا سماجی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے شب و روز اتنے محفوظ کر دیے گئے ہوں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فرامین وغیرہ اس پر انہوں نے ریسرچ کی اور اس کے بعد وہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ کوئی بھی مذہبی شخص، کوئی بھی سیاسی شخص، کوئی بھی سماجی شخص ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی کو اتنا محفوظ کیا گیا۔ یہ ہے منکرین حدیث کا ایک طبقہ۔ اور دوسری طرف اب جو منکرین حدیث ہیں، ان کی چونکہ شکل ایک واضح ہو چکی ہے، اس لیے بہت سارے مسلمان اس سلسلے میں اتنی جسارت نہیں کرتے کہ حدیث کا انکار کر دیں۔ مگر ایک دوسرا فتنہ پیدا ہوا جو اس زمانے کا کرنٹ ایشو ہے، شبہ، اور وہ کیا ہے؟ استخفاف حدیث، استخفاف سنت، یعنی انہوں نے تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر دی۔ حدیث کی جو حیثیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو حیثیت ہے، آپ کی سنت اور آپ کی شخصیت کی جو حیثیت ہے، اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی درجہ اس کا نیچے کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا۔ انکار حدیث کا جو فتنہ تھا، چونکہ اس پر اتنا رد ہوا ہے اور اس پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف طریقوں سے اور مختلف جگہوں پر، تو اس لیے کم سے کم اب مسلمان ذرا سا ہمت اپنی یہ نہیں کرتے کہ انکار حدیث کر دیں، اگرچہ کہ اب بھی یہ بات موجود ہے۔ اور یہ غلام احمد پرویز، یہ کوئی بہت زمانے قدیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اور پرویزی گروپ ابھی بھی مختلف جگہوں پر موجود ہیں، ان کے دروس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا سا اپنی شکل و صورت کو گھٹا کر۔ مگر دوسرا جو فتنہ ہے، استخفاف، کمی کر دینا، اس کی حیثیت کو، جو اس کا اصل مقام ہے، اس کو گھٹا کر پیش کرنا، یہ فتنہ اس وقت موجود ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شبہ یہ دینی بعض جماعتوں کے اندر بھی دیکھنے میں آیا، دینی جماعتوں کے بعض سربراہان کے اندر بھی دیکھنے میں آیا کہ حدیث کا ذکر کریں گے، سنت کا ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر کریں گے، تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے رتبے کو نیچے لایا جا رہا ہے، آپ کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ نبی کی شان میں کوئی گالی دے دے، کوئی گستاخی کرے، پھر وہ دینی جماعت کہاں سے رہے گی؟ لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی عربی عادات ہیں، تو عرب کلچر کی وجہ سے آپ نے یہ بات کہہ دی، یعنی ہم سنت نہیں سمجھتے، اس کو نبی کی بات سمجھ کر قبول نہیں کرتے، یہ عرب کلچر کا نمونہ، یہ عرب کلچر تھا، عربی عادات تھیں آپ کی، تو یہ جو چیز آپ نے کی یہ عرب کلچر کی وجہ سے کی، یہ وہ عرب تہذیب کا نمونہ تھا، تو اس لیے یہ کی گئی۔ اور پھر گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین کے ساتھ کس طریقے کا استخفاف کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے صحابہ کرام جو ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا شوق رکھتے تھے اپنے اندر، ہم سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دی، اور یہ براہ راست یہ وہ صحابہ، ان کی ہستیاں کچھ ایسی ہیں جن کے سینے براہ راست انوار رسالت سے براہ راست منور ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان، آپ کے تلامذہ اور آپ کے اسٹوڈنٹس، ان کا اپنا انداز کیا تھا۔ صرف ایک مثال بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ شبہات کو صرف غیر مسلموں کے چشمے سے نہ دیکھیے کہ غیر مسلم کیا کہتے ہیں یہی شبہ ہے، نہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں یہ بھی شبہ ہے۔
اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں بطور دانشور کے انٹلیکچوئلز کے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور آئے دن مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کس طرح کا فتنہ مچاتے ہیں اور کون کون سی باتیں یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو اس انداز سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی جو بنیادیں ہیں، بنیادیں دو، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے منہج صحابہ اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میتھڈالوجی اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ ہماری اور آپ کے ذریعے سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے انداز سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ منہج نہ ہو تو خود قرآن کریم کی بعض آیات عملی اس کی توجیہ کرتے ہوئے لوگوں کو تردد ہوتا ہے، یا احادیث کے اندر وہ تردد کرنے لگ جائیں گے۔ اس اصول کو بھی اپنے سامنے رکھیے، قرآن و سنت، صحابہ کرام کے منہج اور ان کی تعلیمات جو ہیں مجموعی طور پر اس کے مطابق سامنے رکھی جائیں تاکہ یہ غلطی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے قربانی کا ایک مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے جواب سمپل سا دے دیا، جیسے صحابی کا انداز ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے آگے سے وہی سوال کیا کہ یہ واجب ہے؟ انہوں نے پھر ایک جواب وہی دیا کہ میں نے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہی سوال اس نے دوبارہ کیا، کیا ضروری ہے، کیا واجب ہے؟ جیسے آج کل بھی لوگ یہی تو سوال اسی انداز کے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد صحابی رسول جب تیسری بار اس نے یہی اعتراض کیا تو آپ نے کیا کہا؟ اتعقل، کیا تمہیں عقل ہے؟ بات کو سمجھتے نہیں ہو تم؟ میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، اور آگے سے تم الٹے سوالات کر رہے ہو کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا اس خاتون سے جو پوچھ رہی تھی ایک مسئلہ، نماز کی ہم قضا کیوں نہیں کرتے، روزے کی قضا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ام المومنین نے کہا تھا یا انتی، کیا تمہارا اس علاقے سے تعلق ہے اور آگے سے تم اپنی عقل لڑا رہی ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام صحابہ کرام سمجھتے رہے اسی کو ہم ذہن میں رکھیے، ورنہ آپ کی پوزیشن تو الحمدللہ اتنی اونچی ہے کہ کوئی اعتراض کرنے والا آپ کے مقام کو چاہے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرے، درجے کو گھٹانے کی کوشش کرے، یہ کوششیں ناکام ہوں گی۔ سورہ حجر کے آخری حصے میں آپ پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جو استہزاء کرنے والے، جوک اور مذاق کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے بارے میں یہ خود گویا کہ سرٹیفکیٹ ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو آپ نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، اور یہ نمونہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے لیے تو نمونہ ہے، مگر آج کیسے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارا دین کل جتنا اپ ٹو ڈیٹ تھا آج بھی اتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور قیامت تک اتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ رہے گا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل تو اچھا تھا اور آج ہمارے لیے قابل استعمال نہ ہو۔ اگر ہم دین کو اساسیات کے ساتھ صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے آخری نوٹ کے طور پر، کہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ کہ کس کے لیے نمونہ ہے آپ؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنایا ہے۔ تو نمونہ یہ نہیں ہے کہ صرف صحابہ کے لیے نمونہ تھا، نمونہ آج بھی ہے، اور کل بھی کوئی عمل کرنا چاہے، قیامت تک کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے نمونہ ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے جو اعتراضات مشرکین عرب نے کیے تھے، آج بھی وہ اعتراضات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ کل اس کا جو جواب تھا آج بھی اس کا وہی جواب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خود پہلے اعتراض کرنے والوں کے پس منظر کو،
اعتراض کی جو جڑ ہے اس کو سمجھیں، اور پھر ہمارے سامنے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں براہ راست ہوں. ورنہ یہاں پر دیکھا یہ گیا کہ کچھ لوگ مسٹر گوگل کے ذریعے سے آن لائن جا کر کوئی فتویٰ لے لیتے ہیں، کوئی معلومات لیتے ہیں، یہ جانے بغیر، یہ پہچانے بغیر کہ پیچھے وہ فتویٰ دینے والا کون ہے، وہ خود کتنا معتبر ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم دین کے بہت بڑے اسکالر بن چکے ہیں، جو چاہے ہم فتویٰ دیتے. یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، دنیا کے اندر، چونکہ آپ ماڈرن دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو ماڈرن دنیا کے اندر اسپیشلائزیشن کا خاص تصور پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ایک ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں مریض کے جسم سے بحث ہوتی ہے، مگر کتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں پر موجود ہیں، کتنی اسپیشلسٹ ہارٹ کی بیماری کا علاج نہیں کرے گا. حالانکہ گردے کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، دل بھی انسانی جسم کے اندر ہے، مگر یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے. وہ کہہ دے گا کہ آپ کی پرابلم دل کے ساتھ ہے، آپ لہٰذا دل کے ماہر سے رجوع کیجیے. اور اگر آپ دل کے ماہر کے پاس جائیں گے تو وہ کڈنی کے بارے میں کوئی آپ کو رائے نہیں دے گا، کیونکہ اس کا اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ایک دوسرا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیکل شعبے میں کام کرنے کے باوجود، ایک ہاسپٹل میں رہنے کے باوجود، اپنا جو ایریا ہے اس سے آگے پیچھے رائے دینا معیوب سمجھتے ہیں. تو کیا دین اسلام اتنا سستا اور آسان ہے کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر شبہات کا اظہار کریں قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جبکہ یہ آپ کا نہ اسپیشلائزیشن ہے اور نہ ہی آپ کو دین کی بنیادی باتیں سے تک واقفیت ہے. تو یہاں کیوں نہیں وہ مسئلہ پیش آتا جیسے آپ دنیاوی دوسرے شعبوں میں پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، ان سے آپ رائے لینے کی کوشش کریں. میں اس سلسلے میں رائے نہیں دے سکتا. تو لا ادری کہنا یہ بھی بڑا علم ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو سمجھنے، آپ کی اپنے عمل کے ذریعے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر اپنے منتظمین بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا، اگرچہ کہ یہ عنوان جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا علمی اور نازک بھی ہے، لیکن جو وقت تھا اس کے اندر مجھے اپنی کچھ ضروری گزارشات آپ تک پہنچانی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو منتظمین ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کافی طویل اور کافی حساس اور کافی نازک ہے. میں آپ شیخ محترم کو اطلاع دے دوں کہ ماشاء اللہ ہمارے مشاہدین اور مشاہدات میں بہت سارے سب کا تحریر سے سوال کرتے ہیں. تو الحمدللہ کافی ہمیں استفادہ کیا آپ کے اس محاضرے سے، آپ کے اس لیکچر سے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مشاہدین معزز مشاہدین و مشاہدات نے بھی آپ کے اور آج کے اس لیکچر سے کافی استفادہ کیا ہوگا. یقیناً وقت کافی تیزی سے بڑھ رہا تھا، لیکن چونکہ وقت طے ہے تو اس لیے ہم مجبور ہیں اس کے لیے. اور اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. اور پھر جس خوبصورت انداز سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اور کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اور دعائے خیر کی خاطر ہاتھ اٹھانے والا وہ، اس سے نسبت خاص کا ہر دم ڈھونگ رچانے والے ہم، اور عمل کے میدان میں ہم سب کو بلانے والا وہ، ذکر و عبادت ہی کو پورا دین سمجھنے والے ہم، باطن سے ٹکرا جانے کو دین بتانے والا وہ، رحم کرم کی بھیک پہ اپنی عمر گوانے والے ہم، مظلوموں کی اخلاقی تنظیم اٹھانے والا وہ. اور شاعر نے کیا ہی خوبصورت کہا کہ پیٹھ میں خود اپنے بھائی کی خنجر بھونکنے والے ہم،
قاتل پر کردار کی گہری چھاپ بٹھانے والا اللہ سلlallahu علیہ وسلم، ہم بہت شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین سے ہم نے پہلے بھی دعائیں کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور معزز مشاہدین و مشاہدات، میں آپ کو یہ اطلاع بھی دے دوں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد ہمارے علماء کرام اور قائدین کے جو محاضرات اس عالمی آن لائن کانفرنس میں دیے گئے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا جائے گا، اور القلم اکیڈمی انشاءاللہ ایک کتابی شکل میں ان تمام محاضرات کو شائع کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر القلم اکیڈمی کے تمام ذمہ دار اور ساری فیملی اور عالمی کانفرنس کے لجنہ کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر سے اس پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ایک خاص محاضرے کے بعد صدارتی خطاب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں صدارتی خطاب کے لیے آج کے اس محفل کے معزز و موقر و مکرم صدر کو دعوت دیتا ہوں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد طاہر عمری مدنی حفظہ اللہ ورعاہ۔ آپ کی ابتدائی تعلیم سے لے کر فضیلت تک جامعہ دارالسلام عمرآباد میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ہی آپ نے BA کیا، اور پھر پوسٹ گریجویشن آپ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے کیا ہے، اور 1983 سے جامعۃ الفلاح جو کہ ہندوستان کے معروف و مشہور درسگاہ ہے، وہاں پر آپ تدریس حدیث، اصول حدیث و فقہ مقارن اور اصول فقہ کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ امت کی قیادت کی طرف گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور موجودہ ذمہ داری فضیلت الشیخ جامعۃ الفلاح کے ہی شعبہ دعوت و ارشاد کے آپ ڈائریکٹر ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے۔ ہم فضیلت الشیخ کو دعوت سخن دیتے ہیں پورے ادب و احترام کے ساتھ۔ فلیتفضل مشکورا شیخنا الفاضل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ سیرت پہ عالمی کانفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ بہت مبارک ہے، بات ہے۔ یہ عصر حاضر کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک اہم موضوع پر عالمی سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ سیرت نبوی پر اعتراضات اور ان کے جوابات کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب آخر میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم مفکرین کی نظر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی ممتاز اور اتنی نمایاں اور اتنی منفرد قسم کی سیرت ہے کہ آپ پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے کارناموں پر لکھنے والوں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف اہل ایمان اور اہل اسلام ہی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم مصنفین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سے شعراء ہیں غیر مسلم جنہوں نے نعت گوئی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلم
مصنفین کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے اپنا کلام بھی اس سلسلے میں پیش کیا ہے۔ ابتدا میں سیرت نبوی کے چند امتیازی پہلوؤں پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس سیرت کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ یہ مستند ترین سیرت ہے، ہر چیز ثابت ہے حوالوں کے ساتھ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر ثابت شدہ ہو، غیر مستند ہو، انتہائی مستند سیرت ہے، اور ہر چیز کے حوالے اور اس کا ریفرنس موجود ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل آن دی ریکارڈ ہیں۔ آپ بچپن کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ جوانی کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں، نبوت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں، مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، ہر چیز آن دی ریکارڈ مکمل۔ اس کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے، اور ایک ایسا نمونہ ہے جو ہر پہلو سے کمپلیٹ ہے، ایک مکمل نمونہ ہے جس حیثیت سے دیکھنا چاہیں، ایک حکمراں کی حیثیت سے، ایک قاضی کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، ایک مدرس کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک ساتھی کی حیثیت سے، ایک ایسی رہنمائی ہے جس میں کہیں سے کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں، کمپلیٹ اسوہ حسنہ بھی ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے۔ اور ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت میں نبوت کے دلائل کی بھرمار ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا برتاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک صادق و امین کی زندگی جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا، آپ نے جو انقلاب برپا کیا، آپ کا جو اخلاق عالیہ تھا، یہ سب دلائل نبوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایسا نمونہ ہے جو پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے عام انسان کہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ انسانوں کی طرح تھے، آپ کو بیماری بھی لاحق ہوتی تھی، آپ کو چوٹ بھی آئی، آپ کو تکلیف بھی پہنچی، تمام حالات سے آپ گزرتے تھے۔ تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل عملی ہے، پریکٹیکل ہے، ہر آدمی اس نمونے کو سامنے رکھ کر کے اس کو فالو کر سکتا ہے، اس کے پیچھے چل سکتا ہے، اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ اور آپ کی سیرت اور آپ کے اسوے کی ایک پہلو، اس کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، ایک دائمی رہنمائی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، اسی لیے آپ کی زندگی بھی محفوظ ہو گئی، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی محفوظ ہو گئی، اور وہ کتاب ہی آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو زمانہ چاہے کتنا بدل جائے، تبدیلیاں چاہے کتنی آ جائیں، ہر دور کی رہنمائی سیرت نبوی کے ذریعے سے ہوتی رہے گی، کیونکہ آپ ایسے اصول دے کر کے گئے ہیں، آپ نے ایسی تعلیمات دیے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے وہاں روشنی، وہاں رہنمائی موجود ہے۔ اس کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی سماج کے جو کمزور طبقات ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے ایک انتہائی نمایاں زندگی ہے۔ کمزور طبقات کے نجات دہندہ بن کر کے آپ آئے، عورتیں کمزور سمجھی جاتی ہیں، آپ نے ان کو انصاف دیا، غلاموں کو آپ نے انصاف دیا، مزدوروں کو آپ نے انصاف دیا، جو بھی سماج کے کمزور طبقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجات دی، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے۔ اور ایسی تعلیمات ہیں آپ کی کہ جس کے ذریعے سے سماج میں امن قائم ہو سکتا ہے، بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے، اخوت قائم ہو سکتی ہے۔ اور آج جس چیز کی تلاش ہے دنیا کو، جسے کہا جاتا ہے کہ سماجی انصاف، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور آپ کی سیرت کا ایک بڑا نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی عظمت کی گواہی وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائے، یعنی غیر مسلم بھی دیتے ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کے عظمت کردار کے قائل ہیں۔ جہاں تک غیر مسلم دانشوروں کی بات ہے، مختلف زمانوں میں بہت سے افراد ہیں جنہوں نے سیرت پہ کتابیں لکھی۔ یورپ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ یورپ کی مختلف زبانوں میں
1300 سے زیادہ کتابیں آپ کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم ہمارے ہیں، ہندو بھائی ہوں، سکھ ہوں، ان تمام لوگوں نے، ان کے مفکرین نے، ان کے مؤلفین نے سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں زہر اگلا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے والے، آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ پروفیسر مارگولیت جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے، انہوں نے انگریزی میں سیرت پہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں بہت سے اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا یہ قابل عزت ہے، قابل فخر ہے۔ سیرت پہ لکھنے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر آپ کی سیرت پہ کوئی لکھتا ہے تو وہ گویا اپنے لیے ایک اعزاز کا مقام حاصل کرتا ہے، ایک عزت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ بڑی مشہور ایک کتاب ہے، مشہور محقق اور مورخ مائیکل ایچ ہارٹ نے وہ کتاب لکھی، دی 100، جس میں تاریخ انسانیت کی 100 ایسی شخصیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں سماج پر غیر معمولی اثرات ڈالے۔ اب وہ عیسائی تھا، سائنٹسٹ تھا، لیکن جانتے ہیں آپ کہ اپنی کتاب میں فرسٹ رینک پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کی سب سے ذی اثر شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے۔ لکھتا ہے کہ قارئین کو حیرانی ہوگی، اس پہ سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کو پہلے مقام پہ کیوں رکھا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذات محمدی ہی وہ ذات اقدس ہے جو دنیاوی اور مادی اور مذہبی اور روحانی دونوں سطحوں پر سب سے بڑھ کر کامیاب رہی۔ ایک انتہائی متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کے ایک عظیم مذہب کی بنیاد رکھی بلکہ اس کی اشاعت بھی کی، اور ایک انتہائی سحر انگیز سیاسی مؤثر رہنما بن گئے۔ ان کی وفات کے 1300 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ان کا اثر آج بھی پائیدار، مضبوط اور جاری اور ساری ہے۔ اب تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جتنا اثر آپ نے ڈالا ہے انسانی سماج اور انسانوں پر، کوئی شخصیت اتنا اثر نہیں ڈال سکی۔ اس کا اعتراف کھل کر کے مؤلف نے کیا ہے، اور اسی لیے اپنی کتاب میں سر فہرست آپ کا نام رکھا ہے۔ مینٹیگمبری واٹ آپ کے اخلاقی مقام کی رفعت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی اور سماجی نظام قائم کیا جو آج کے ترقی یافتہ دور میں دنیا کے 6 حصے کی رہنمائی کر رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑے حصے کی۔ چلیے مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1/5 سے کم نہیں ہے پوری دنیا میں۔ یہ کام کسی دھوکہ باز یا عیاش شخص کا نہیں ہو سکتا۔ رابرٹ ایل گولک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا کی شعوری ترقی میں اہم کردار عربوں نے ادا کیا تھا، مگر یہ ساری ترقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے مستشرقین جن کے دل میں اسلام کے لیے نفرت تھی، وہ بھی جب لکھتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے کردار کی بلندی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں خاص طور سے ہندوستان کے پس منظر میں جو ہمارے غیر مسلم مؤلفین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اظہار خیال کیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے،
اس کا یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نشی کانتا چٹوپادھیائے یہ بنگالی تھے، سروجنی نائیڈو کے خاندان کے تھے، اور 19ویں صدی کے اواخر میں کلکتہ میں یہ پیدا ہوئے، حیدرآباد میں ملازمت کی، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آخری عمر میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی محمد دی پرافٹ آف اسلام۔ یہ اصلاً ایک لیکچر تھا جو 25 نومبر 1904 کو دیا گیا، بعد میں وہ کتابچے کی شکل میں شائع ہوا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں میرے لیے وجہ کشش یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں مکمل آدمیت یعنی کمپلیٹ مین ہوڈ کی مثال قائم کی۔ وہ ایک مکمل انسان تھے اور قوت اور مردانگی کا سنگم تھے۔ ان کی ذات میں ذہن اور روح نے آخری بلندی اور متوازن ترقی کے مدارج طے کیا۔ پروفیسر راما کرشنا راؤ مراٹھی آرٹس کالج میسور یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر تھے اور بہت ہی مانے جانے دانشور تھے۔ انہوں نے سیرت پہ کتاب لکھی محمد دی پرافٹ آف اسلام، اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، بہت مقبول کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پستی میں ڈوبے ہوئے عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اور شائستگی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا اور علم اور تہذیب کا مشعل بردار بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست اور دشمن، امین اور صادق کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ نے ایتھنز، روم، فارس، ہند یا چین کی دانشگاہوں میں فلسفہ کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، پھر بھی آپ نے لافانی اہمیت کی عظیم صداقتوں سے دنیا کو متعارف کرا دیا۔ بہت بہترین کتاب، ان کی مختصر کتاب ہے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کھل کے اعتراف کیا اس کتاب میں، اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ابھارا ہے، اور بہت مقبول کتاب ہے۔ ڈاکٹر این کے سنگھ انٹرنیشنل سینٹر فار ریلیجنس اسٹڈیز دہلی، اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی پروفٹ محمد اینڈ ہز کمپینینس۔ اس میں وہ لکھتے ہیں محمد پیغمبر کا نام ایک جدید عہد کی تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے درمیان اس غیر معمولی شخصیت کا کردار بالکل صاف اور شفاف ہے۔ نبوت کا آغاز انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کے درمیان کیا، پھر اپنے قبیلے کے درمیان اس کا اعلان کیا، اور آخر میں اپنے شہر اور اطراف میں اس کی اشاعت کی۔ ان کے ساتھیوں نے سختیوں کی آخری انتہائی جھیلی، اور کئی نے اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، مگر ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی نے اپنے قدیم مذہب کی جانب واپسی کی ہو۔ اسلام اس دنیا کا ایک عملی مذہب ہے جو انسانیت کے دنیاوی مسائل سے دلچسپی لیتا ہے اور ان کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا اور قابل عمل نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ جب ان کی بیوی عائشہ سے لوگوں نے ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پورا قرآن ان کی اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ وہ قرآن کی تصویر تھے، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ آپ تو قرآن کی عملی تصویر تھے۔ ڈاکٹر تارا چند بہت مشہور مورخ اور دانشور گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس مذہب کی انہوں نے تبلیغ کی وہ بہت سادہ تھا، اس میں تعلیمات، اعمال، اشغال مختصر، کیونکہ خدا انسان کے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ خدا کی وحدانیت کا تصور محمد کی تعلیمات کا مرکزی عنوان تھا۔ سماجی طور پر مساوات، مسلمانوں کے درمیان مواخات اور پادری طبقے کا معدوم ہونا اس مذہب کی خصوصیات ہیں۔ راما شنکر سریواستوا لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا۔
انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا اوتار یا خدا کا بیٹا بنا کے پیش نہیں کیا، انہوں نے انسانیت کے لیے خدا سے مکمل رہنمائی حاصل کی، اور جو بھی ان سے قریب ہوا اس کو انہوں نے روشنی بخشی۔ پروفیسر ٹی ایل واسوانی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ دنیا کے عظیم ترین ہیرو تھے۔ محمد دنیا کی ایک قوت کا نام ہے جس نے بے شمار لوگوں کو ترقی اور خوشحالی کا سامان فراہم کیا۔ وہ ایک حکمراں اور ایک روحانی پیشوا تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کی مرمت کر لیتے تھے، وہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے، وہ راستے میں مل جانے والے چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، کبھی کبھی صرف کھجور اور پانی پہ گزر بسر کر لیتے تھے، لوگوں سے ایک ساتھی اور رفیق کی طرح گھل مل کے رہتے تھے۔ ہمارے غیر مسلم شعراء نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے، نعتیں بھی لکھی ہیں، آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ہندو شعراء بھی ہیں، سکھ شعراء بھی ہیں۔ چندر بھان خیال جو نظم گوئی میں بڑا کمال رکھتے ہیں، ان کی ایک نظم لولاکا کے عنوان سے بہت مشہور ہے۔ وہ ولادت باسعادت کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سمت سمت نورانی، جس طرف نظر جائے روشنی کی طغیانی، شمس کے شراروں نے، چاند اور ستاروں نے، رنگ و نور برسائے، خلد کی بہاروں نے، سمت سمت نورانی، روشنی کی طغیانی۔ انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اپنے حج میں، اس کے آخری حصے کو منظوم کرتے ہوئے لکھا ہے، نہ بھٹکو گے اگر پکڑے رہو مضبوط ہاتھوں سے، کلام اللہ کا یعنی یہ قرآن چھوڑ جاتا ہوں، یہ قرآن روشنی ہے راہ میں انسان کی، سن لو، اسی قرآن میں حل موجود ہے سارے مسائل کا، کلام پاک کو ہر حال میں تم معتبر رکھنا، میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا۔ ایک اور شاعر ہیں گروسرن لال ادیب لکھنوی، تھی رسول پاک سے پہلے جہالت ہر طرف، تھا عرب کی سرزمی پہ دور ظلمت ہر طرف، بھائی بھائی میں بھی تھی رسم عداوت ہر طرف، معجزہ کس کا تھا جو پھیلی اخوت ہر طرف، آئی بت خانوں سے بھی اللہ اکبر کی صدا، حمد خالق کی صدا، نعت پیمبر کی صدا۔ سوز ہیرانند لکھتے ہیں، جب بھی کہیں پہ مدحت شان خدا ہوئی، ذکر رسول پاک سے ہی ابتدا ہوئی، وہ پا گیا نجات گناہوں کے بوجھ سے، محشر میں جس کو ان کی شفاعت عطا ہوئی۔ امر چند قیس جالندھری، ان کا شعر ملاحظہ کریں، اٹھائی جس نے اذیتیں پھر انہی کے حق میں دعائیں مانگی، اٹھائی جس نے اذیتیں پھر انہی کے حق میں دعائیں مانگی، کسی میں یہ شان حلم بھی ہے اور ایسا کوئی حلیم بھی ہے۔ تو نعت گوئی میں بر صغیر کے اندر ہمارے ہندو اور سکھ شعراء کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے، چاہے ان کی سیرت پہ کتاب ہو، چاہے ان کی نعت ہو، ان کے اشعار ہوں، ان کو دیکھنے سے جو چند باتیں ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں سے چند نکات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہندو سیرت نگار ہیں اور ہندو بھائیوں نے جو سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مثبت اعتراف یہ پہلو غالب ہے۔ یورپین مصنفین کے ہاں اعتراضات کا پہلو غالب ہے، شبہات کا پہلو غالب ہے، لیکن ہمارے غیر مسلم مصنفین نے جو کتابیں لکھی ہیں سیرت پر، اس میں آپ کی عظمت کا کھل کے اعتراف کیا ہے، آپ سے عقیدت کا اعتراف کیا ہے اور آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے
عام ہندوؤں کو سیرت کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور ان کو ابھارا ہے کہ سیرت کا تم مطالعہ کرو، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم شخصیت تھی ان کی، اور تمہیں روشنی ملے گی، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے حوالوں میں اور ریفرنس میں انگریزوں اور یورپینس کی کتابوں سے اجتناب کیا ہے، اور جو اصلی ماخذ ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، جو صحیح ریفرنس بکس ہیں وہاں تک انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اور بعض مصنفین نے خاص طور سے جو مساوات کی تعلیم ہے، خدمت خلق کی تعلیم ہے، رفاہ عام کی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کو بہت سراہا ہے اور ایک ریفارمر کی حیثیت سے، سماجی مصلح کی حیثیت سے آپ کو پیش کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عوامی زندگی تھی، پبلک لائف تھی، لوگوں کے درمیان آپ رہتے تھے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے، سادگی تھی، صفائی تھی، عزم اور ہمت، خود اعتمادی اور حوصلہ، اس طرح کی جو صفات تھی اس کا انہوں نے کھل کے اعتراف کیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ بہت سے مثبت پوائنٹس ہیں جو ہمارے جو غیر مسلم مصنفین اور مؤلفین ہیں ان کی کتابوں میں، ان کے اعترافات میں موجود ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور اس ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم خاص طور سے اپنے ملک کے اندر سیرت نبوی کا تعارف کرائیں، برادران وطن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کو پہنچائیں اور آپ کی تعلیمات سے ان کو واقف کرائیں، تو اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ اس لیے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہیں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی بھی جاتی ہیں، بہت سی غلط فہمیوں کا پرچار بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اچھے ماحول میں اسلام کا تعارف ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف ہوگا تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ خاص طور سے جو پسماندہ طبقات ہیں، جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جن کو انسانیت کا مقام نہیں مل رہا ہے، عزت اور احترام نہیں مل رہا ہے، سمان نہیں مل رہا ہے، وہ لوگ بہت متاثر ہوں گے، اس لیے کہ ان کو برابری چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر کے دکھا دیا، اور قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو عزت دی ہے، تمام انسانوں کی تکریم کی بات قرآن کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا، ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ ایسی تعلیم ہے جس کے اندر غیر معمولی اثر ہے، اور جو سماج کے کچلے ہوئے طبقات ہیں وہ غیر معمولی طور سے اس سے متاثر ہوں گے، اس لیے جان بوجھ کے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بڑے پیمانے پر ہم اسلام کے تعارف کا کام کریں، اور اس میں جہاں ایک طرف قرآن کے تعارف کی ضرورت ہے، قرآن کے پریچے کی ضرورت ہے، قرآنی تعلیمات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جیونی، آپ کا کارنامہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اخلاق، اس سے لوگوں کو واقف کرانے کی ضرورت ہے، اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے غیر مسلم دانشوروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ تو آج کے حالات میں اس شدید ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بادل آتے ہیں چھٹ جاتے ہیں، اطمینان رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اسلام کی جو دعوتی طاقت ہے، اس کے اندر جو دعوتی قوت ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے سماج کو، اپنے کردار کو درست کرتے ہوئے، سنوارتے ہوئے بڑے پیمانے پر غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو بہت مؤثر ذریعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، اس کو مختلف زبانوں میں، ہندوستان کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں اس کو منتقل کرنا، سیرت پر کتابیں
سیرت پر لیکچرز، سیرت پر مختلف طرح کے پروگرام کا انعقاد، اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی عظمت اور آپ کے کردار کی تاثیر ہے کہ جتنا لوگ واقف ہوں گے ان کے دل اللہ کے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے کھلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان نازک حالات میں اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کا تعارف اور سیرت پاک کا تعارف بڑے پیمانے پر کرا سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد طاهر عمری مدنی حفظه اللہ کو مشاہدین و مشاہدات آپ سماعت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم مفکرین کی نظر میں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے مفکرین، دانشور اور شعراء کی، غیر مسلم شعراء کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں کیا ہے، آپ نے ذکر فرمایا، اور اس سے جو سبق ہمیں لینا چاہیے۔ اور پھر فی الحال اس محاورے کے ذریعے آپ نے جو سب سے اہم میسیج دیا ہے کہ ہمیں جہاں قرآن کریم کو گھر گھر تک، شخص تک، فرد تک پہنچانا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ واقعی آپ سب نے سماعت فرمایا ہوگا، اور بہت سارے علماء یہاں پر موجود ہیں۔ تذکیر کے طور پر یقیناً بہت ساری باتیں تھیں، اور دل وہی شعر کو یاد کر رہا تھا کہ وشمائل شہد العدو بفضلها، وشمائل شہد العدو بفضلها، والفضل ما شہدت به الاعداء۔ دوست تعریف کرتا ہے، اپنے تعریف کرتے ہیں تو الگ بات ہے، کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، لیکن دشمن آپ کی تعریف کرے، یہی تو فضل اور فضیلت والی بات ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسا کہ ہمارے آج کے پہلے محاضر فضیلت الشیخ مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جو اعتراضات ہیں وہ اس وقت سے ہیں، عہد نبوی سے اعتراضات ہیں، اور آج بھی اعتراضات ہیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلمین کے تعریفی کلمات اور جملے سنیں گے یا پڑھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں نے آپ کو امین و صادق کہا اور آپ کو سچا کہا، اور آج بھی لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ نبوت ملنے کے بعد آج آپ کے فضائل کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اور انہیں عام کرنے کی کوشش کریں۔ تو معزز مشاہدین و مشاہدات، آج کے دونوں محاضرے یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ آخر کا جو مرحلہ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر محفل میں ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور اس کے جوابات ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو دینے ہوتے ہیں۔ تو میں اس چھوٹے سے مسابقے کے جو سوالات ہیں، سوالات کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آج کے، بلکہ دعوت دینے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے دل سے ویسے دعائیں ہیں بہت ساری ہمارے فضیلت الشیخ کے لیے، صدر محترم کے لیے، کہ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں، صحت میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ کی زندگی کو دراز فرمائے، آپ کا سایہ تعدیر ہم پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ خدمات کو قبول فرمائے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر کے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر شر چاہنے والے کے شر سے، آپ کی اور ہمارے آج کے مہمان معزز مقرر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو آئیے ہم فضیلت الشیخ عبدالصمد عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں، وہ سوالات پچھلے محاضرے کے 3، یعنی پچھلے پروگرام کے 3 اور آج کے پروگرام کے 3 سوال ہمارے مشاہدین و مشاہدات سے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ شیخ عبدالعفو عمری حفظہ اللہ نے فرمایا، بتایا کہ ہر 2 لیکچر کے بعد سوالات ہوتے ہیں، 6 سوال ہوتے ہیں۔ 3 سوال گزشتہ جو 2 لیکچر ہوئے ہیں ان میں سے ہوتے ہیں، اور 3 سوال آج کے لیکچر سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا 3 سوال جو گزشتہ لیکچر سے ہیں، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ، غلطی کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے،
सीरत नबवी की ज़िंदगी से कोई 2 मिसालें पेश करें या कोई 2 मिसालों की तरफ इशारा करें। गुज़िश्ता के फाजिल मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुकर्रिर ने बहुत सारी मिसालें दी, उसी की रोशनी में कोई 2 मिसालें पेश करें या 2 मिसालों की तरफ इशारा करें। दूसरा सवाल ये है कि आप सल्लम का असर के बाद रोज़ाना का क्या मामूल था, या आपका असर के बाद रोज़ाना का क्या मामूल था। आप सल्लम की आइली ज़िंदगी के तहत जो लेक्चर हुआ है तो उसकी रोशनी में जो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुकर्रिर ने बताया है उसकी तरफ इशारा करें। तीसरा सवाल है, वो कौन खातून थी जिनके आने पर आप सल्लम खड़े होते थे और अपनी चादर पर बिठाते थे। वो कौन खातून थी जिनके आने पर आप सल्लम खड़े होते थे और आप अपनी चादर पे उन्हें बिठा देते थे। तो आज के 3 सवालों में से पहला सवाल है कि सीरत की कोई 3 इम्तियाजी पहलुओं की तरफ इशारा करें जिसे आज के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुकर्रिर ने बयान किया। सीरत की बहुत सारी इम्तियाजी पहलुओं को बयान किया गया है, तो कोई 3 पहलुओं की तरफ इशारा करें जिसे आज के मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रिर ने बयान फरमाया। दूसरा सवाल है कि नबी सल्लम की हज़रत खदीजा के साथ अक़्द निकाह हो रहा था, उस वक्त हज़रत अबू तालिब ने क्या तारीख़ी जुमला बयान फरमाया, या क्या तारीख़ी जुमला कहा जिसकी तरफ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुकर्रिर ने इशारा किया, तो वो जुमला या वो बात बयान करें। तीसरा सवाल है कि सफ़ा की पहाड़ी पर मक्के वालों ने आप सल्लम को किस हैसियत से रद्द किया, या आप सल्लम की बातों को किस हैसियत से रद्द किया, बहैसियत रसूल या बहैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तो किस हैसियत से आप सल्लम की बातों को रद्द किया। तो ये आज के 6 सवाल थे। उम्मीद के आप जवाबात लिखेंगे। जैसा कि नंबर आपको पता है, बताया गया है कि नंबर है 00974 यहाँ का कोड, और मोबाइल नंबर है 55464353, और इसके बाद 20 मिनट का वक्त या वक्फा है जिसमें आपके जवाबात आनी है। वक्त के बाद आने वाले जवाबात कबूल नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की ज़िंदगियों में आप सल्लम की सीरत को ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ीलतुल शेख हाफ़िज़ुल समद उमरी हफ़िज़कुमुल्लाह व रआकुम। मुअज़्ज़ज़ मुशाहिदीन और मुशाहिदात, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं, और आखिरी मरहला यही है कि सबसे पहले हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस अज़ीम खिदमत का मौका और उसकी तौफ़ीक़ अता फरमाई। उसके बाद हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं हमारे आज के पहले मुकर्रिर फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफ़िज़कुमुल्लाह व रआकुम के, और उसके बाद हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं आज के इस महफिल के मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र सदर फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद ताहिर उमरी मदनी हफ़िज़हुमुल्लाह व रआहुम के, कि आपने अपनी गुनाह मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत पर लब्बैक कहा और बहुत ही मुफीद बातों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। और फिर इसी तरह हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं आज के हमारे मुशाहिदीन और मुशाहिदात के, कि आपने भी हमारी इस महफिल में शिरकत करके हमारी इस महफिल को रौनक बख्शा, और यकीनन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत का सबूत है। तो मुअज़्ज़ज़ मुशाहिदीन और मुशाहिदात, मैं याद दिलाता चलूं कि आज की जो महफिल थी वो 7वीं महफिल थी आलमी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की। इंशाअल्लाह कल ठीक कतर के 6:30 बजे, बल्कि 6:25 पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होगा, और जैसा कि ऐलान में बताया गया है कि कल इंशाअल्लाह हम सुनेंगे फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद हफ़िज़हुल्लाह पाकिस्तान से। इसी तरह अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, जो कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के बड़े फर्जंद हैं, इंशाअल्लाह हम दोनों का खिताब कल समाअत फरमाएंगे। ठीक 6:25 कतर के आज 6:30 बजे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। कल 6:25 पर हम प्रोग्राम करेंगे कतर का टाइम। इसी और ऐलान में हमने सारे ममालिक का टाइम लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमारी इस महफिल को रौनक बख्शा है, कल भी इंशाअल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी, और
कल भी आप अपनी शिरकत से इस महफिल को रौनक बख्शेंगे। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपके आज इस महफिल में बिताए हुए हर लम्हे को आपके लिए, हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।